اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب یومئذ واجفة ابصارها خاشعة یقولون انا لمردودون فی الحافرة اذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا کرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساہرة۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النازعات کی ابتدائی 14 آیات، ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ سورہ نبا کے بعد 30ویں پارے کی یہ دوسری صورت ہے، اور مجموعی طور پر قرآن کریم کی 79ویں 80ویں جو ہے یہ صورت ہے۔ سورۃ النازعات مکی صورت ہے، 46 اس کی آیات اور 2 رکوع ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا میں یوم الفصل، فیصلے کے دن، قیامت کے حالات اور اس کی جزا سزا کو بیان کیا ہے، اسی طرح سورۃ النازعات میں بھی اللہ نے اسی مضمون کو جو ہے بیان فرمایا ہے۔ اور خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر خیر ہے اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں فرمایا ہے۔ سورہ نبا میں اللہ نے قیامت کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اس کی مثال ایک کاشتکار اور کسان کے طور پر دی تھی کہ جس طرح کسان اور کاشتکار کھیتی بونے کے بعد پھر اسے ایک دن وہی کاٹنا ہے جو اس نے کل کو بویا تھا، تو کاشتکار اور کسان کے اعتبار سے اللہ نے عام فہم انداز میں قیامت کا اور روز جزا کا منظر جو اللہ نے اس کو پیش کیا۔ یہاں سورہ نازعات میں اللہ ایک خاص انداز کے ذریعے سے قیامت کی حقیقت کو جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ جسے عام آدمی جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتا، بلکہ بڑے بڑے فضلاء اور فلاسفروں کے سمجھنے کی یہ بات ہے۔ کائنات میں ایک قانون ہے جذب و کشش، کائنات کا جو نظام ہے خاص طور پر نظام شمسی، یہ اسی قانون جذب و کشش کے ذریعے جو ہے وہ قائم ہے۔ جتنے بھی سیارے، جتنے بھی ستارے زمین کے، اور پھر زمین بھی، سورج بھی، چاند بھی، وہ اپنے اپنے مدار میں جو ہے وہ گھوم رہے، اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ جو قانون ہے جذب و کشش کا، یہ اس قانون کے تحت، اگر یہ قانون نہ ہو تو سارا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے، سارے سیارے آپس میں ٹکرا جائیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بارہا بہت سی مقامات پہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے مثال کے ذریعے جو ہے وہ اس کو سمجھایا ہے۔ مثالوں کے ذریعے بھی اللہ نے متعدد بار اس کو بیان فرمایا ہے۔ اب یہاں پہ اس سورہ مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ اللہ فرمائیں گے۔ تو اللہ یہاں پہ آیت نمبر 20 میں فرما رہے ہیں فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى،
کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرعون کو بڑی بڑی جو ہے وہ نشانیاں دکھائی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے انہیں معجزہ جو عطا فرمایا تھا. تو بارہا جو ہے وہ تفسیر میں عرض کر چکا کہ وہ کل 9 معجزات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے تھے. ان میں ایک ید بیضا تھا، بغل میں سے ہاتھ نکالتے تو دبا کر نکالتے اس میں سورج جیسی چمک پیدا ہو جاتی تھی. تو مفسرین کرام فرماتے اس میں بھی جذب و کشش کا جو قانون تھا وہ کار فرما تھا. پھر اسی طرح آسے کو پھینکتے اور وہ سانپ بن جاتا تھا. کہتے اس میں بھی جذب و کشش کا قانون کار فرما. اسی طرح بحر کلزم میں عبور کرنا تھا، پیچھے فرعون اور اس کے حواری اور اس کی فوج لگی ہوئی ہے، آگے بنی اسرائیل ہے اور موسیٰ علیہ السلام ہے، ہارون علیہ السلام ہے. تو یہاں پر بھی پھر اللہ کے حکم سے پانی میں لاٹھی مارتے ہیں اور پھر 12 راستے جو ہیں وہ بن جاتے ہیں. تو ادھر بھی کیا ہے، ماہرین فرماتے مفسرین کرام جذب و کشش کا قانون ہی کار فرما تھا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں کہ جب کوئی چیز طے نشیں ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، چاہے وہ پانی کی سطح میں بیٹھ گئی یا کسی اور چیز کے نیچے جو ہے بیٹھ جاتی ہے، تو اس کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے. جیسے اب اس کی مثال کہ یہ جو زمین پہ ہل چلایا جاتا ہے، یہ بھی کیوں چلایا جاتا ہے کہ یہ جو زمین کی نشو و نما کی جو قوت ہے وہ بھی نیچے زمین کے بیٹھ جاتی ہے. تو جب ہل چلایا جاتا ہے یا ٹریکٹر چلایا جاتا ہے تو وہ زمین کو ایک قسم کا الٹ دیتا ہے، وہ نیچے کی جو نشو و نما کی قوت ہے وہ اس کو وہ اوپر آ جاتی. پھر اس میں جناب دانہ بوتے ہیں، پھر وہ تو یہاں پر بھی جذب و کشش کا جو ہے وہ قانون کار فرما. تو اسی طرح ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب کہ نیک لوگ اور اللہ کا نام لینے والا یعنی بالکل یہ ختم ہو جائیں گے، نیکی ختم ہو جائے گی. ایسا فتنے کا اور فساد کا جو ہے وہ دور ہوگا. تو قیامت کے دن پھر اب اس کو باہر نکالا جائے گا. کہتے اس کی مثالیں اس طرح سمجھی جا سکتی ہیں کہ جب ایک خیمہ گاڑا ہو اور بسا اوقات خیمے کی جو تنابیں ہیں اس کی جو رسیاں وہ ڈھیلی پڑ جاتی، تو پھر وہ تنابیں جب کھینچی جاتی ہیں تو خیمہ وہ سیدھا ہو جاتا ہے. اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو خیمہ جو ہے وہ گر جائے گا. بالکل اسی طرح مفسرین کرام فرماتے جب اس پوری کائنات کا خیمہ ڈھیلا پڑ جائے گا تو پھر زلزلے کے جھٹکے آئیں گے، مکانات، پہاڑ، درخت سب کچھ گر جائے گا. تو یہ پہلا جھٹکا ہوگا، پہلا سور جب پھونکا جائے گا، نظام درہمبر ہو جائے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی. پھر جب دوسرا جھٹکا آئے گا، دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، تو ہر وہ چیز کو جو مٹی ہوگی اس کو دوبارہ جو ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا. یہ بھی یہاں پر بھی قانون جذب و کشش کے تحت ہی ہر چیز کو باہر لایا جائے گا. تو یہ نفخہ ثانیہ یعنی دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا یہ تب ہوگا. تو اسی چیز کو اللہ نے یعنی یہ جذب و کشش کے قانون کے تحت اللہ نے اس بات کو ایک باریکی کے ساتھ اور خاص انداز کے ساتھ قیامت کی حقیقت کو اللہ نے اس منظر کو جو ہے وہ بیان فرمایا. باقی سورہ نازیات کو سورہ نازیات کہتے ہیں. اس کی پہلی جو آیت ہے نازیات، اس سے اس کا جو ہے وہ نام موسوم ہے سورۃ النازیات. پھر تیسری آیت میں لفظ آ رہا ہے والسابحات سبحا،
اس کا دوسرا نام سورۃ السابحات بھی ہے۔ چوتھی آیت میں آ رہا ہے فالسابقات سبقا، اس کا تیسرا نام سورۃ السابقات بھی ہے، لیکن عام مشہور نام اسی کا یہی ہے سورۃ النازعات۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نازعات، ناشطات، سابحات، سابقات، مدبرات، یہ جو لفظ آ رہے ہیں اس سے مراد فرشتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ فرشتے، کہ اللہ نے ان فرشتوں کی جو ہے وہ قسم کھائی ہے۔ اچھا، یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات کہ یہاں اس سورہ مبارکہ میں ایک تو ہے قیامت کبریٰ کہ ہر کائنات کی ساری ہر چیز فنا ہو جائے گی، ایک ہے قیامت صغریٰ، ایک ہے قیامت صغریٰ کہ جب موت طاری ہوگی۔ تو یہاں پھر جب موت کے فرشتے ہر آدمی کے عمل عقیدے کے مطابق اس کے پاس آتے ہیں، اگر کافر ہوگا روایات میں آتا اس کی روح جو ہے وہ سختی کے ساتھ قبض کی جائے گی، نافرمان کی بھی۔ اسی طرح مومن ہے، فرما بردار ہے، اس کی روح نرمی کے ساتھ جو ہے وہ نکالی جاتی ہے۔ تو یہاں ان آیات میں اللہ نے ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے جو کہ انسان کی جان نکالتے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ کیا فرما رہے؟ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو غوطہ لگا کر سختی کے ساتھ جانوں کو کھینچتے ہیں، سختی کے ساتھ جو ہے وہ جانوں کو کھینچتے ہیں۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، یعنی جو کافر ہوگا، نافرمان ہوگا، اس کی جو نزع کا عالم ہے وہ پہلی آیت میں بیان کیا گیا۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو گرہ کو کھولنے والے ہیں، یعنی جس طرح گرہ کو نرمی کے ساتھ کھول دیا جاتا ہے، کوئی ایک چھوٹا سا جال ہو، جیسے ہم بازار سے کوئی پرندہ لینے جاتے تو ایک چھوٹی سی جالی سی بنی ہوتی جالا سے، کیا جی اس میں ہم وہ کوئی اس میں کبوتر ڈال کے لے آئیں گے، کوئی چڑیا، کوئی طوطا ڈال کے لے آئیں گے، تو پھر وہ جب لے کے آتے ہیں نکالنے کے لیے نرمی کے ساتھ اس کی گرہ کھولتے ہیں، دھاگا، اور گرہ کھولتے ہیں، وہ پرندہ آرام سے اڑ جاتا ہے۔ تو وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، ایسے ہی جو نیکوکار ہوں گے ان کے ساتھ جو یہ معاملہ پیش آئے گا وہ اسی طرح نرمی کے ساتھ ہوگا، تکلیف انہیں بھی ہوگی لیکن ایسے تکلیف ہوگی، روایات میں آتا ہے جیسے ہلکا سا بخار ہوا یا تھوڑی سی کوئی عام سی کوئی تکلیف ہوئی، بخار میں جس طرح درد ہوتا ہے اس طرح تکلیف ہوتی ہے، اس طرح بس۔ لیکن جو کافر ہوں گے ان کے بارے میں کہ جس طرح ایک غوطہ لگا کر ایک چیز کو قابو میں کر کے جناب غوطہ خور اس کو کھینچ کے لاتا ہے، پانی سے باہر نکال کے لاتا ہے، اس طریقے سے جو ہے کفار کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ پیش آئے گا۔ تو وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو غوطہ لگا کر جانوں کو کھینچنے والے ہیں، اور وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو گرہ کو کھولنے والے ہیں، یعنی مومنوں کی روح کو نرمی کے ساتھ جو ہے وہ قبض کرنے والے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ نازعات کا جو لفظ ہے اسی مادے میں اللہ نے سورہ مریم آیت نمبر 69 میں ارشاد فرمایا ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، کہ پھر ہم ہر جماعت میں سے ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو خدا رحمان سے سخت سرکشی کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ یہ لفظ نازعات اور یہاں پہ لننزعن، تو کفار کی نافرمانوں کی روح قبض کرنے کا معاملہ وہ پہلی آیت میں،
اور جو اہل ایمان ہیں، جو مومن ہیں، فرما بردار ہیں، انہیں فرمایا کہ ون ناشطاتی نشطہ، قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو گرہ کو کھولنے والے ہیں، یعنی مومنوں کی جان آسانی سے نکالتے ہیں جس طرح کہ کوئی گرہ جو ہے وہ کھولی جاتی ہے۔ والسابحات سبحا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو اللہ کے حکم کی تعمیل میں تیرتے پھرتے ہیں، آسمانوں میں، زمین میں، ہر جگہ پہ فرشتے جو ہے وہ تیر رہے ہیں۔ جس طرح پانی میں انسان تیرتا ہے، آسانی سے آتا جاتا ہے، جس کو تیرنا آتا ہے، اسی طرح فرشتے بھی یہ اللہ کے حکم کے جو ہے وہ منتظر اور اس کے حکم کی تعمیل کے لیے یہ جو ہے یہ تیرتے پھرتے ہیں، جس طرح کہ آدمی پانی میں یا مچھلیاں پانی میں یا پانی کی کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ پانی میں آتی جاتی ہے۔ اب مفسرین کرام فرماتے جب روح قبض کر لی جاتی ہے اس کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اگر تو وہ کافر ہے تو سجین ایک مقام ہے، وہاں اس روح کو لے جایا جاتا ہے اور پھر اس کا اندراج ہوتا ہے۔ اور اگر علیین ہے تو وہاں پر علیین ایک مقام ہے، مومنوں کی، فرما برداروں کی روحیں وہاں لے جائی جاتی ہیں اور پھر وہاں پہ ان کا اندراج جو ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام قدرت ہے۔ جس طرح اللہ نے انسان کی زندگی میں اس کے لیے دنیا میں کئی نظام اللہ نے اس کے جسم میں فٹ کر دیے، کائنات میں فٹ کیے، نظام شمسی، سورج، چاند، اتنی بڑی کائنات اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنائی۔ انسان جب مر جاتا پھر اس کے بعد ایک الگ جہاں ہے، عالم برزخ، اس کا الگ نظام ہے۔ پھر عالم برزخ کے بعد پھر عالم جب آخرت آئے گا، قیامت برپا ہوگی، پھر اس کا الگ نظام ہے۔ یہ اللہ نے سب نظام جو ہے وہ پہلے سے ہی مرتب فرما دیے۔ تو والسابحات سبحا، قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو اللہ کے حکم کی تعمیل میں تیرتے پھرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، فرمایا قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ یعنی جب یہ فرشتے، احادیث میں آتا ہے کہ جب کسی نیک آدمی کی روح کو قبض کرتے ہیں، فرشتے لے جاتے ہیں، تو ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں اور اسے کسی پاکیزہ لباس میں جو ہے وہ لے جایا جاتا ہے۔ اور کافر کی جو روح ہے اس کو گندے کپڑے میں یا گندے لباس میں اس کو لپیٹ کے پھر لے جاتے ہیں۔ تو جب روح لے کے جاتے ہیں تو فالسابقات سبقا، فرشتے ایک دوسرے سے سبقت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور اس طرح کی روایات اس معنی میں اور بھی جو ہے وہ احادیث مروی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی امر کا حکم دیتے ہیں تو فرشتے اس میں بھی سبقت لے جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ میں اس کام کو سر انجام دوں، میں اس کام کو جو ہے وہ سر انجام دوں۔ فالمدبرات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو اللہ کے حکم سے تدبیر کرنے والے ہیں۔ فالمدبرات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو اللہ کے حکم سے تدبیر کرنے والے ہیں۔ یعنی جیسا اللہ حکم کریں گے ویسے ہی پھر وہ اس کے مطابق اس کام کو سر انجام دیں گے۔ فرشتوں نے اپنی مرضی وہاں پہ نہیں کرنی۔ جیسے سورہ سجدہ میں آیت نمبر 5 اللہ فرما رہے ہیں یدبر الامر من السماء الی الارض، کہ زمین کی اتھاہ گہرائیوں سے آسمان کی بلندیوں تک ہر کام کی تدبیر اللہ خود کرتا ہے، اللہ خود فیصلہ کرتا ہے، پھر آگے فرشتوں سے جو ہے وہ کام لیتا ہے۔ تو یہاں بھی فالمدبرات امرا سے مراد کیا کہ وہ تدبیر کرتے ہیں فرشتے، قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو تدبیر کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یوم ترجف الراجفہ، اب یہاں پہ فرشتوں کی جو اللہ نے قسم کھائی، اب فرشتوں کی اور حالت نزع کی جو حالت ہے کہ اللہ کافر کی روح کو کیسے قبض کرے گا، مومن کی روح کو قبض کیسے کرے گا، اس کے بعد کا معاملہ فرشتے آپس میں کیسے سبقت کرتے ہیں اور پھر یہ سارا اللہ کے حکم سے کیسے اس کی تدبیر کرتے ہیں، یہ اللہ نے اس کو بیان فرمانے کے بعد اب آیت نمبر 6 یوم ترجف الراجفہ،
جس دن کانپے گی کانپنے والی، یعنی زمین جو ہے وہ کانپ اٹھے گی۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 14 میں اللہ فرما رہے یوم ترجف الارض والجبال، کہ جس دن زمین اور پہاڑ کانپ اٹھیں گے، وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ ایسے بھر بھرے ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے، ریت کے ٹیلوں کی طرح یہ جو ہے وہ پہاڑ ہو جائیں گے۔ تو یہاں بھی اللہ نے ترجف کا جو لفظ ہے وہ ارشاد فرمایا، آیت نمبر 14 سورہ مزمل۔ تو اللہ یہاں فرما رہے یوم ترجف الراجفہ، کہ جس دن کانپ اٹھے گی کانپنے والی، یعنی زمین جو ہے وہ کانپ اٹھے گی۔ اور سورہ نبا کے آغاز میں اللہ نے آسمان کی جو حالت ہے وہ بیان فرما دی تھی، آیت نمبر 19 وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان کھل جائے گا، دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، یعنی جو چیزیں آج ہمارے نگاہ سے پوشیدہ ہیں، جنت جہنم، فرشتے اور میزان عمل، پل صراط، جب یہ قیامت برپا ہوگی آسمان پھٹے گا تو پھر ہر چیز انسان وہ اپنی نگاہ سے جو ہے وہ اس کو نظر آنا شروع ہو جائے گی، لیکن اس وقت ایمان لانے کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہوگا۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپ اٹھے گی کانپنے والی، تتبعها الرادفہ، کہ اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، یعنی جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو یہ سارا نظام کائنات درم برم سب کچھ ختم، اس کے بعد تتبعها الرادفہ سے مراد دوسرا سور پھونکا جانا، کہ اس کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، بہت سے دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے، بہت سے دل اس وقت جو ہے وہ دھڑک رہے ہوں گے، یعنی تیزی کے ساتھ۔ ایک ہے عام معمول میں انسان کا دل دھڑکنا، اور ایک ہے کہ جب انسان پریشان ہو، اس وقت پریشانی کی حالت میں جب انسان کا دل دھڑکتا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 9، آیت نمبر 6 وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ نے فرمایا کہ جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے بغیر لڑائی کے دلوایا ہے، تو فرمایا کہ اس میں تمہارا کوئی حق جو ہے وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، کیونکہ اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، یعنی یہ اوجف یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ قلوب یومئذ واجفہ، کہ بہت سے دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے۔ تو واجفہ کا جو لفظ ہے یہ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ واجفہ یہ وجیف سے ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ تیز رفتاری کے ساتھ دوڑنا، تیز رفتاری کے ساتھ دوڑنا۔ تو دل کی جو تیز دھڑکن ہے اس کو بھی تیز دوڑنے کے ساتھ اللہ نے تشبیہ دی۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن بہت سے دل تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، یعنی دھڑک رہے ہوں گے، پریشانی کے عالم میں جیسے دھڑکتے ہیں۔ ابصارها خاشعہ، فرمایا کہ ان کی نگاہیں جو ہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ جب انسان شرمندہ ہوتا ہے اور اس کی پھر آنکھیں جو ہیں وہ شرم ساری سے جو ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہیں، کہ جب جہاں انسان کوئی بات نہ کر سکے اپنی ہار مان لے اور دیکھے کہ اب جو ہے میرے لیے ہلاکت ہے اور میں جو ہے میرا جرم پکڑا گیا، تو ابصارها خاشعہ، نگاہیں جو ہیں وہ جھکی ہوئی ہوں گی۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ،
کہ قیامت کا جو سچا وعدہ ہے وہ قریب آ جائے گا، تو فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جن لوگوں نے کفر کیا تو ان کی جو آنکھیں ہیں وہ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، یعنی خوف زدہ ہو تو انسان کی آنکھیں کھل جاتی، اور اگر جب شرم کے مارے ہو تو پھر وہ آنکھیں جو ہیں وہ جھک جاتی۔ اسی طرح سورہ قمر کی آیت نمبر 7، خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ، ان کی وہ جو ہے آنکھیں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، یخرجون من الاجداث، نکلیں گے یہ قبروں سے، کأنہم جراد منتشر، گویا کہ یہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں، جیسے ٹڈیاں بہت کثرت کے ساتھ جناب نکلتی ہیں، اسی طرح قبر سے لوگ اس طرح جو ہے وہ نکلیں گے اور میدان محشر کی طرف جو ہے وہ جمع ہوں گے۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 43، خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، حالانکہ اس سے پہلے یعنی دنیا میں انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جب وہ صحیح سالم تھے، جب بلایا جاتا تھا تب یہ آتے نہیں تھے، اور اب ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر جو ہے وہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 44، خاشعۃ ابصارہم، کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہی معنی ابصارھا خاشعہ۔ سورۃ النازعات آیت 9، اللہ یہاں فرما رہے خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ان پر جو ہے وہ ذلت چھا رہی ہوگی، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی ہے وہ دن کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی قیامت کا دن۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں بھی اس بات کو بیان فرمایا، آیت نمبر 42، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اللہ کو ہرگز جو یہ ظالم جو یہ کرتوت کر رہے ہیں اس سے غافل نہ سمجھنا، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، کہ اللہ ان لوگوں کو اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی قیامت کے دن کے لیے۔ تو قیامت کی کیفیت اللہ نے بیان فرمائی کہ ان کفار اور مشرکین کی کہ جو روز جزا کو، یوم الفصل کو، فیصلے کے دن کو، قیامت کو، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو جھٹلا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کی جو حالت وہ کیا ہوگی، ان کے دل تیزی سے دھڑک رہے ہوں گے، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کہتے ہیں کہ کیا ہم الٹے پیر جو ہے وہ پلٹائے جائیں گے، یعنی مر کر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ زندہ کیے جائیں گے۔ حافرہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ پہلی حالت، یعنی اس دنیا کسی حالت میں مر گئے، اب پھر ہمیں وہی دنیا کسی حالت میں دوبارہ لایا جائے گا۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، کیا جب ہم بربری بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، پھر جو ہے وہ دوبارہ ریزہ ریزہ ہونے کے بعد جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو کفار اور مشرکین کا یہ اعتراض، ان کی یہ سوچ، ان کا یہ نظریہ اتنا برا لگا کہ اللہ نے قرآن کریم میں بار بار ذکر فرما کر اس کی مذمت فرمائی تاکہ آئندہ سے کسی کا یہ عقیدہ نہ بنے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 49، وقالو، اور یہ کہتے ہیں، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، کیا جب ہم ہڈیاں اور جو ہے وہ چورا چورا ہو جائیں گے تو اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا پھر از سر نو نئی تخلیق میں پیدا کیے جائیں گے، نئی تخلیق میں اٹھائے جائیں گے۔ سورہ اسراء ہی کی آیت نمبر 98، ذالک جزاؤہم، یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے، یہ ان کی سزا ہے، بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا، بِآیاتِنَا، ہماری آیتوں کے ساتھ، وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور کہتے تھے کہ کیا ہم جب ہڈیاں ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیا ہم از سر نو پیدا کیے جائیں گے؟
اس طرح اعتراض کیا کرتے تھے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 35، اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتُّمْ وَکُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ، کہ کیا تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیاں ہو جاؤ گے، تو جو ہے تم زمین سے نکالے جاؤ گے۔ یہاں پر بھی اللہ نے اسی بات کو جو ہے وہ بیان فرمایا۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 82، اسی سورہ کی آیت نمبر 82، قالوا اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے۔ سورہ صافات، سورہ یاسین کے بعد کی صورت، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کہ بھلا جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ سورہ صافات ہی کی آیت نمبر 53، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، تو پھر ہم کو بدلہ دیا جائے گا ہمارے اعمال کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 47، وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر ہمیں اٹھنا ہوگا۔ تو یہ بارہا اللہ نے قرآن کریم میں یہ باس بعد الموت جو ہے، مرنے کے بعد جو دوبارہ جی اٹھنا ہے، کافر لوگ اس کو کیسے، اس حقیقت کو رد کرتے تھے، اللہ نے قرآن کریم میں بارہا بہت سی صورتوں اور بہت سی آیات میں بیان فرمایا۔ تو یہاں بھی سورہ نازعات کی آیت نمبر 11 میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، کہ کیا جب ہم بوسیدہ بربری ہڈیاں ہو جائیں گے۔ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، وہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی جو ہے وہ آخرت میں ہم دوبارہ جی اٹھیں گے، تو یہ پلٹنا تو بڑا خسارے کا ہوگا، کہ ہمیں دوبارہ جب زندہ کیا جائے گا، دوبارہ زندگی ملے گی، تو زندگی کے بعد مرنا، موت، موت کے بعد دوبارہ پلٹ کے زندگی، تو کہتے کہ یہ پلٹنا تو بڑا خسارے کا ہوگا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اللہ نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی، ایک ہی آواز ہوگی، ایک ہی ڈانٹ ہوگی، یعنی جو دوسرا سور پھونکا جائے گا، پہلا سور پھونکا گیا سب پر موت طاری، بے ہوشی طاری، دوسرا سور پھونکا گیا تو فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بلا شبہ یہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی، ایک ہی آواز ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو وہ سب لوگ اچانک چٹیل میدان میں حاضر ہوں گے۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب لوگ جو ہے کیا ہوں گے، چٹیل میدان میں حاضر ہوں گے، میدان محشر میں وہاں موجود ہوں گے۔ تو یہاں الحمدللہ سورۃ النازعات کی پہلی 14 آیات کا ترجمہ و تفسیر مکمل ہوا۔ اس میں آغاز میں تو اللہ تعالیٰ نے جو موت کے فرشتے کافر اور مسلمان کے ساتھ موت کے وقت جو معاملہ کرتے ہیں، اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، روز جزا، یوم الفصل، قیامت کا دن، اس کو جو جٹلانے والے ہیں، اللہ نے ان کا انجام جو ہے وہ بیان فرمایا۔ باقی ماہ رمضان سے متعلق، کیونکہ سحری جو ہے یہ رمضان اور روزے کا ایک بنیادی جو عمل ہے، اس کے بارے میں عرض کرتا چلتا ہوں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کا کھانا کھاؤ کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اسی طرح زیادی عبد الحمید رحمہ اللہ سے مروی ہے سنن نسائی میں
فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابی کا یہ واقعہ سنا کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا کھانا تناول فرما رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا برکۃ اعطاکم اللہ ایہا فلا تدعوہ، کہ یہ سحری کا کھانا ایسا بابرکت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، لہٰذا اسے چھوڑو مت۔ بسا اوقات ہوتا ہے انسان کہتا ہے یار میں نے رات ہی اتنا کھا لیا یا بس مجھے طلب ہی نہیں ہے، تو وہ بغیر سحری کے بھی کھانا وہ روزہ رکھ لیتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، چاہے قوت ہو بغیر سحری کے کھانے کی، لیکن سنت اور حکم یہی ہے کہ سحری پہ تھوڑا بہت جو ہے وہ کھا لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری کے کھانے میں برکت ہے، اور یہ وقت بھی برکت اور رحمت کا ہوتا ہے، اور کھانا بھی جو ہے وہ برکتوں والا اور رحمتوں والا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باقی جو ہے انشاءاللہ سحری کے علاوہ جو دیگر مسائل ہیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً تھوڑے تھوڑے اس کو جو ہے وہ ساتھ چلائیں گے۔ آج 7 رمضان المبارک ہے، اور پہلا جو ہے وہ عشرہ یہ ختم ہونے کو ہے، 2 سے 3 دن باقی، اس کے بعد پھر دوسرا عشرہ، پھر اس کے بعد تیسرا اور آخری۔ تو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، فرض نماز کی پابندی، نوافل کی۔ اگر آپ کے ذمے قضا نماز ہے تو پھر نوافل کو چھوڑ کے پہلے قضا نماز۔ اسی طرح یعنی قضا کا پہلے حکم، اگر پہلے روزوں کی قضا کا معاملہ ہے اور اللہ نے آپ کو قوت بھی دے دی ہے تو پھر ظاہری بات ہے پھر اس کی قضا ہی لازم ہے۔ فرض روزے پورے رکھ کے پھر اس کی قضا رمضان کے بعد۔ تو جن پر نماز کی قضا کا ہے وہ علماء فرماتے ہیں نفل نماز جو ہے اور سنت غیر مؤکدہ جیسے عصر کی اور عشاء کی جو 4 رکھتے ہیں، وہ عشاء سے پہلے اور عصر کی نماز سے پہلے یہ غیر مؤکدہ ہے، تو ان کو چھوڑ کر آپ اپنی وہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، نوافل کو بھی۔ اور جو سنت مؤکدہ ہیں ان کی جو ہے وہ تاکید ہے، خاص طور پر فجر کی جو سنتیں ہیں ان کو لازمی جو ہے پڑھا جائے۔ ذکر اذکار پہلے بھی جو ہے وہ عرض کر چکا، لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح استغفار کی جو ہے وہ کثرت کی جائے، درود پاک کی کثرت کی جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اللہ نے اگر حیثیت، آپ صاحب حیثیت ہیں، وسائل دیے ہیں، مالدار ہیں، تو روزہ سحری کروائی جائے، روزہ رکھوایا جائے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالی ہم سب کے نیک اعمال کو جو ہے وہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم یا ارحم الراحمین۔ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔